ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، یہ ماہ مبارکہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے. پہلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان شریف کے متعلق عرض کیا. گزشتہ جمعہ میں نماز کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی. آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل اور چند باتیں اس ضمن میں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ پہلے سپارے میں سے سورہ البقرہ سے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو
اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً ہر جگہ پہ نماز کے ساتھ کیا ہے۔ جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ اسی سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز، جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اہم الفرائض، تمام فرائض میں سب سے زیادہ اہم امپارٹنٹ وہ نماز ہے، افضل العبادات۔ اس اہم الفرائض اور افضل العبادات کے ساتھ تقریباً ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے رب کے ہاں اسے پالو گے۔ یعنی جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو، اچھا ہے یا برا، نیکی ہے یا برائی، جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو۔ نیکی کر رہے ہو اپنے لیے اجر و ثواب کا انتظام کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو اپنے لیے سزا اور عذاب کا انتظام کر رہے ہو۔ تو جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو رب کے ہاں پالو گے۔ سورہ المزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرض حسن قرار دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ گویا کہ مجھے قرض حسن دے رہا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، غریب مسکین یتیم بیوہ کسی نیکی کی جگہ پہ، تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے۔ تو قرض جس کو دیا جاتا ہے وہ پابند ہوتا ہے اس کو واپس کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قرض قرار دے رہا ہے کہ جو کچھ میری راہ میں خرچ کرو گے اس کا اجر و ثواب، اور اسی کا اجر و ثواب نہیں بلکہ تمہیں اس کا کئی گنا اجر و ثواب میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے رب کے ہاں اسے پالو گے۔ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہی بہتر ہے اور بڑا ہے اجر کے اعتبار سے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ زکوٰۃ، اس کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو لغوی اعتبار سے علماء لغت نے لکھا ہے اصل الزکوٰۃ فی اللغت الطہارۃ والنماء والبرکۃ والمدح،
زکوٰۃ کا اصلی اور لغوی معنی کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی، پاک کرنا، نما، بڑھنا، والبرکت، برکت، والمدح اور تعریف، یعنی یہ سارے معنی استعمال ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ اسْتُعْمِلَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، تو یہ سارے معنی زکوٰۃ ان معنوں میں قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ تو اصل زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، تو گویا زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان اپنے مال کو پاک کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ جب انسان کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، اب نصاب جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ تولے کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا ہے، اور چاندی کے اعتبار سے 52 تولے 52 تولہ چاندی۔ اب چونکہ اصل مال سونا اور چاندی ہے، باقی جو کرنسی آج دنیا میں چل رہی ہے وہ یہ اس کی جگہ پہ اس کے نائب کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یہ اصل مال نہیں ہے بلکہ یہ اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اصل جو مال ہے وہ سونا اور چاندی ہے، تو نصاب جو مقرر کیا گیا وہ سونے اور چاندی سے مقرر کیا گیا، یعنی مال و دولت سے۔ اس کے علاوہ جانوروں وغیرہ کا جو ہے وہ اپنا ایک نصاب ہے، لیکن یہ مال و دولت کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی۔ اب اس زمانے میں جب یہ نصاب مقرر ہوا تو 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی، ان کی قیمت برابر ہوتی تھی۔ دونوں کی قیمت، جتنی قیمت 7.5 تولے سونے کی ہوتی تھی اتنی ہی قیمت 52 تولے چاندی کی ہوتی تھی۔ لیکن زمانے کے اعتبار سے، چیزوں میں اور حالات کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے چیزوں کی قیمتوں میں فرق ہوتا رہتا ہے۔ آج یعنی تقریباً کوئی 1 تولہ سونا اس کی قیمت وہ 52 تولے چاندی کی قیمت تقریباً بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آئے کہ 7.5 تولے سونا جو ہے اس سے زیادہ بھی ہو تو پھر بھی چاندی کی قیمت کو نہ بنے، تو یہ زمانے کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ چیز چونکہ نصاب ہے تو ان دونوں میں سے کوئی بھی نصاب جب انسان کے پاس موجود ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو آج یعنی پاکستان کے اعتبار سے تقریباً کوئی 50,000 کے قریب جس کے پاس رقم موجود ہے، اور یہاں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ 500 یورو بھی نہیں بنتے، تو یہ تقریباً نصاب ہے جس کے پاس اتنی رقم اضافی اس کے پاس فالتو اس کے پاس موجود ہے، بینک میں رکھی ہے، گھر میں رکھی ہے، کسی بھی صورت میں اس کے پاس سونے چاندی زیور کی صورت میں موجود ہے، وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اب جب ایک مرتبہ آدمی صاحب نصاب ہو گئی، یعنی اس کے پاس اتنی رقم آ گئی، تو وہ صاحب نصاب قرار پائے گا، لیکن اسی وقت اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ فرض ہوگی جب سال گزر جائے گا۔ حولان حول کہتے ہیں عربی میں، سال کا گزرنا، یعنی صاحب نصاب ہوا تو اب سال کے بعد، لیکن سال میں اس میں جو اضافہ ہوا، مثلا شروع سال میں اس کے پاس مثلا آج کا دن ہی لے لیجیے کہ رمضان شریف کی آج 19 تاریخ ہے، 19 رمضان المبارک کو کسی کے پاس اتنی رقم آ گئی 500 یورو یہاں کے اعتبار سے، تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اب سال میں بڑھتے بڑھتے اگلے سال 19 رمضان المبارک کو اس کی جو بچت ہے یا اس کے پاس جو یعنی رقم موجود ہے اپنی ضروریات سے زیادہ، وہ 1000 یورو تک ہے، تو اب سال میں 500 یورو بڑھ گئے۔ جب صاحب نصاب ہوا تھا تو اس کے پاس 500 تھے، آج 1000 ہے، تو اس نے 1000 کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے،
جتنا بھی سال میں اضافہ ہوا اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ اب پھر اگلے سال 19 رمضان المبارک جب آئے گا تو اب اگر اس کی رقم بڑھتے بڑھتے 1500 یا 2000 ہو گئی ہے، اب وہ اس ساری رقم کی جو سال کے اندر اضافہ ہوا ہے اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی 2.5%، 100 میں سے 2.5 تو 1000 میں سے 25 بن جاتے ہیں، 1000 روپیہ ہو 25 روپے، 1000 یورو ہو 25 یورو زکوٰۃ بن گئی۔ تو یہ ہر سال اس کے پاس پھر جتنی رقم اس کے پاس موجود ہوگی اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور یہ زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت، صاحب نصاب، جن کے پاس مال و دولت ہے ان پہ فرض کی ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والا ایک فریضہ ادا کر رہا ہے، وہ کسی کا بھلا یا کسی پہ احسان نہیں کر رہا۔ اگر غریب کو دے رہا ہے تو اس پہ احسان نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب، صاحب ثروت، مال و دولت والے کو حکم دیا بھائی زکوٰۃ ادا کرو، اور فقیر کو لینے کا حکم نہیں دیا۔ تو دینے والا وہ پابند ہے، لینے والا پابند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ اپنی ضرورت اور مجبوری سے لے رہا ہے، لیکن اس کو پابند نہیں کیا جائے گا کہ تم نے ضرور لینا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب لوگوں پہ فرض مقرر کیا، اور اس کو غرباء کا، یتامہ، مساکین، ضرورت مندوں، حقداروں کا حق قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ سبحان اللہ۔ مالداروں کے مال میں سائل، محروم، ضرورت مند حقداروں کا حق ہے۔ تو اب اگر ان کا حق ادا نہیں کر رہا تو ان کا وہ حق مار رہا ہے، ان کا حق دبا رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب، جو بھی جس کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فرض قرار دیا ہے۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور اس کی فرضیت کو بیان کیا۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں۔ سورہ البقرہ ہی ہے، 3 سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی اس میں سے اس کے فرض کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستیاں اور دنیاوی دوستیاں، اور نہ اسی طرح دنیاوی سفارشیں، یہ نہیں کام آئیں گے، یعنی قیامت سے پہلے پہلے۔ یہاں قیامت کا ذکر ہے۔ اور سورہ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت، تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، کسی کی موت کے آنے سے پہلے پہلے، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ فیقول، کہیں ایسے نہ ہو کہ موت کے وقت وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، سبحان اللہ،
یا رب ذوالجلال کیوں نہیں تو نے مؤخر کر دی یہ موت میری تھوڑی سی، یعنی تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، کچھ وقت اور مل جائے، کچھ وقت کے لیے موت ٹل جائے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اگر کچھ مہلت مل جائے، یہ موت مؤخر ہو جائے تو پھر میں صدقہ کروں گا اور نیکوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اس وقت خواہش کرنا یہ بیکار ہوگا، فضول ہوگا، اس وقت اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں ٹالے گا، اس کو مؤخر نہیں کرے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تو یعنی موت کے وقت اس ایسی خواہش کہ کچھ وقت مل جائے، کچھ ٹائم مل جائے، کچھ مہلت مل جائے، موت مؤخر ہو جائے، پھر صدقہ کروں گا، بڑا نیک ہو جاؤں گا، نہیں، وہ فضول ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ جب آ جائے گا تو پھر ٹلے گا نہیں، اس نے پھر آنا ہی آنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں مہلت دی ہے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ اسی چیز کو ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم، عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ بڑا ہے، یعنی کس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، کون سے صدقے کا؟ قال انت صدق وانت صحیح شحیح، حضور نے فرمایا کہ اس وقت صدقہ کرنا جب کہ تو صحت مند ہے اور اس وقت تیرے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، تخشى الفقر وتأمل الغنى، یعنی جس وقت تجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ مال کی ضرورت پڑے گی تو پھر کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا تو پھر کیا کروں گا، یعنی مال کی ضرورت اس وقت، فقر کا بھی خطرہ ہے، صحیح ہے، صحت مند ہے، ضرورتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، ساری چیزیں ساتھ، جس طرح انسان کی زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت صدقہ کرنا جب کہ تو صحیح صحت مند ہے اور ضرورتیں تیری ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا تو اتنا مؤخر نہ کر، اتنی ڈھیل نہ کر، اتنا لیٹ نہ کر، یہاں تک کہ جان یہاں حلق میں آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے، جان حلق میں آ جائے، اور جب زندگی کی امید ختم ہو جائے، یوں کہہ لیجئے کہ آج کی زبان میں کہ ڈاکٹر کہہ دیں بھئی نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اب خدمت کر لیں ان کی، یعنی ایسا ہی صورتحال پیدا ہو جائے۔ قُلْتَ لِفُلَانٍ قَضَا وَلِفُلَانٍ قَضَا، اس وقت تو اوپر کہے کہ بھی فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، مسجد کو اتنا دے دو، مدرسے کو اتنا دے دو، اسپتال کو یہ دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ حضور نے فرمایا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وہ تو پہلے ہی کسی کا ہو چکا ہے، تیرا ہے کیا؟ قبر میں تو ساتھ کے نہ کوئی لے کے گیا ہے، نہ کسی نے لے کے جانا ہے، یہیں چھوڑ کے جانا ہے، پیسہ بینک میں پڑا رہے گا، گاڑی کھڑی رہ جائے گی، ہر چیز جو ہے فیکٹری کارخانہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رہے گی، سب وارثوں کا ہو جائے گا، تیرا کچھ نہیں ہے، تو خالی ہاتھ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کی موت کا جب ٹائم آیا تو اس نے کہا بھائی جب مجھے قبر میں رکھو نا تو میرے دونوں ہاتھ یوں کر کے کفن سے باہر رکھنا
کسی نے کہا جی بادشاہ سلامت اس کی کیا ضرورت ہے، سب لوگوں کے تو کفن کے اندر لپیٹ کے رکھے جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ یوں باہر خالی اس طرح کر کے رکھے جائیں تو اس کی کیا؟ اس نے کہا دیکھو ساری دنیا کا حکمران ہوں، پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، میری موجودگی میں دنیا میں اور کوئی بادشاہ نہیں ہے، سب میرے ماتحت ہیں، میرے مقرر کیے ہوئے، میرے عمال ہیں، میرے ملازم ہیں، تو ساری دنیا کا بادشاہ ہوں، تو میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا کہ سب لوگ جان لیں کہ دنیا کا بادشاہ بھی خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے، ساتھ کچھ نہیں لے کے جا رہا، سب دنیا میں چھوڑ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صدقہ اس وقت کرو جب تمہارے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، تمہاری حاجتیں ہیں اور ساری ضروریات تمہارے ساتھ ہیں، اس کو اتنا مؤخر نہ کرو کہ جب جان حلق میں آ جائے تو پھر کہو بھائی فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، وہ تو فلاں کا پہلے ہی ہو چکا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، تم ساتھ کچھ نہیں لے کے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اہل ایمان پر فرض کی، اور اس کے اندر سستی کرنا اور یعنی صحیح طریقے سے پوری ادا نہ کرنا بروز قیامت اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئے گی۔ ایک تو دنیا کے اندر برکتیں ختم ہوتی ہیں، یعنی صحیح طریقے سے اگر انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو مال کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے جتنا بھی مال اس کے پاس ہو، سکون قلب نہیں ہے، دل کا اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اور یعنی مال کی اس طرح ہوس شاید ناداروں سے، غریبوں سے زیادہ اس کے دل کے اندر ہوس ہو جو اس کے فرائض کو ادا نہیں کرتا۔ اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا حال ہوگا، والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں۔ اب یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل مال سونا اور چاندی ہے، اس کے یعنی جگہ پہ اس کے نائب کی حیثیت سے کرنسی نوٹ وغیرہ ہر ملک کے ہر علاقے کے استعمال ہو رہے ہیں، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے پاؤنڈ ہو، چاہے یورو ہو، دینار ہو، درہم ہو، روپیہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کے نائب کے طور پر ہے، اصل مال سونا چاندی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جو سونا چاندی یعنی مال و دولت جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبحان اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سبحان اللہ، انہیں کہہ دو۔ اب بشرہ کا معنی ہوتا ہے خوشخبری سنانا، اور خوشخبری جو ہے کسی اچھی چیز کی ہوتی ہے، تو یہاں یعنی بطور عذاب کے سزا کے طور پر فرمایا کہ ان کو خوشخبری سناؤ، لیکن ان کے لیے کوئی خوشخبری اچھی نہیں ہے، بلکہ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر ان کو دے دو۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے جمع کیے ہوئے مال دولت، کنز، فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے کہا کہ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی صحیح طریقے سے پوری زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ جب ایک انسان پورے طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر جو اس نے مال جمع کیا ہوا ہے وہ کنز اس کو نہیں کہا جائے گا، اس کے بارے میں یعنی یہ جو وعید ہے یہ نہیں ہوگی، یہ اس مال کی ہے، کنز کہا گیا کہ جس کی صحیح طریقے سے پورے طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ تو فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ اب یاد رکھیں کہ جہنم کی عذاب آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 99 گنا زیادہ سخت اور تیز ہے۔ اب دنیا کی آگ میں اگر سونے کو یا کسی بھی دھات کو، لوہے کو گرم کیا جائے تو وہ گرم ہو کے وہی کام کرنے لگتا ہے جو آگ کرتی ہے، جلانا اسی طرح شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کو دنیا کی آگ میں نہیں،
بلکہ وہ مال و دولت جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ جباہن جبہتن کی جمع ہے، یہ پیشانی، اور جنوب جنبن سائڈ، اور ظہور ظہرن پشت، تو یعنی پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پشتوں کو اس کے ساتھ داغا جائے گا کہ لوہا یا کوئی بھی دھات گرم کر کے جسم کے ساتھ لگائی جائے تو وہ جلا دیتی ہے، جس طرح آگ جلاتی ہے۔ تو جہنم کی آگ میں اس کو گرم کر کے پھر اس کے ساتھ جلایا جائے گا، داغا جائے گا، اور ساتھ یہ پھر حکم ہوگا، یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا کنز، یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہارا وہ جمع شدہ مال ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا، جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کا مزہ چکھو اپنے کنز کا جو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا۔ اور سورہ 30واں سپارہ سورہ الہمزہ ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے حس اس انسان کے لیے جو دوسروں کی برائی کرتا ہے، سامنے بھی پیٹھ پیتے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا اور پھر گنتا، بس گنتا ہے، صبح کے شام ہر وقت گنتا رہتا ہے کتنے آئے ہیں کتنے گئے ہیں، بس اور کوئی کام نہیں ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کو جمع کر کے گن گن کے رکھتا رہا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ اس کو ہمیشہ رکھے گا، یعنی مال بچا لے گا، مال اس کی حفاظت کرے گا، اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، نہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ایسا شخص جو ہے یعنی جس نے مال کا حق ادا نہیں کیا، وہ حطمہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم نے کیا جانا کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یعنی جو اس طرح جلائے گی کہ اس کا اثر صرف ظاہر جسم تک نہیں بلکہ دلوں، جن کے اندر جسم کے اندر تک دلوں تک اس کا اثر پہنچ جائے گا۔ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے اندر بند کر دیا جائے گا ان کو، اس ستون کے اندر، یعنی یہاں سے کسی قسم کا کوئی بھاگنے کا رستہ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من صاحب کنز لا یؤدی زکاتہ، کہ وہ کنز والا، کنز سے مراد مال و دولت جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، تو جو ایسے مال و دولت کا مالک ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، الا احمی علیہ فی نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں گرم، وہی مضمون جو یعنی قرآن پاک سے آپ کو سنایا
کہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ وَتُقْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ، تو اس کے پھر اس کے جسم کے اعضاء کو اس کے ساتھ داغا جائے گا. اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے، یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کنز والا ہے، والا صاحب کنز، اس میں پہلے حضور نے جانوروں کی جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، کہ جو جس کے پاس اونٹ ہیں اور اتنی مقدار میں ہیں کہ ان پہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو بروز قیامت اس کو ایک میدان کے اندر لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ آ کے اس کو لتاڑیں گے، اس کے اوپر سے گزریں گے. اسی طرح بکریوں والے اور دوسرے جانوروں والے. آگے پھر فرمایا مال و دولت والے، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَأَ. فرمایا کہ مال و دولت جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، وہ بروز قیامت ایک گنجے سانپ، یعنی بڑے زہریلے خطرناک سانپ کی صورت میں آئے گا. یتبعہ، اس کے پیچھے پیچھے آئے گا. فاتحا فاہو، منہ اس نے کھولا ہوا ہوگا، اس کے پیچھے. اب مال والا آگے آگے، وہ مال اس کا سانپ کی صورت میں پیچھے پیچھے. دنیا میں انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو اگر اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو پھر بروز قیامت وہ مالک آگے آگے ہوگا، مال زہریلے اور خطرناک سانپ کی صورت میں اس کے پیچھے پیچھے اس نے منہ کھولا ہوا ہوگا. فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، جب وہ اس کے پاس آئے گا نا تو وہ آدمی اس کو دیکھ کر بھاگے گا. دنیا میں انسان کو کتنی مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہاں جب وہ سانپ کی صورت میں آئے گا تو بھاگے گا. فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، وہ کہے گا کہاں بھاگتا ہے، کدھر جا رہا ہے، پہچانتا نہیں. وہی ہے جو دنیا میں جس کے لیے نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ رات کو دیکھا، یعنی کس کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائیں اور پھر اس کا حق ادا نہیں کیا. وہی ہے، کہاں جا رہا ہے. تو وہ بھاگے گا، بھاگے بھاگے جب تھک جائے گا تو جب دیکھے گا، حضور نے فرمایا فَإِذَا رَأَى أَلَّا بُدَّ مِنْهُ، پہلے تو کوشش کرے گا بچنے کی، بھاگے گا، لیکن وہ پیچھے پیچھے. آدمی آگے آگے اور اس کا مال و دولت جو ہے وہ سانپ کی صورت میں اس کے پیچھے پیچھے منہ کھولا ہوا بھاگ رہا ہے. تو جب مجبور ہو جائے گا، دیکھے گا اب تو کوئی چارہ نہیں بھائی، تو حضور نے فرمایا سالہ کا یادہ فی ہے، وہ اپنا ہاتھ پھر اس کے منہ میں یوں دیکھ لے بھائی کھا لے. فَيَقْدَمُهُ قَدْمَ الْفَحْمِ، تو اس نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو وہ ایسے چبائے گا جیسے کہ مست اونٹ جو ہے نا کسی کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کو چبائے، اس طرح وہ اس کو پکڑے گا. تو یہ مال و دولت جو ہے یہ انسان کی کمزوری بھی ہے، انسان کی فطرت بھی ہے، لیکن اگر اس کا حق ادا نہیں کیا تو پھر بروز قیامت یہی سب سے بڑی مصیبت بھی ہوگی. اس لیے اسی دنیا کے اندر اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور جب صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کیا ہے تو یہی چیز جو انسان اس کا حق ادا کر رہا ہے یہی باعث اجر و ثواب بھی ہوگا. یعنی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے. جس طرح نماز فرض ہے تو نماز پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے. نہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو بڑی مشکل پیش آئے گی، اور جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی زکوٰۃ کی ادائیگی باعث اجر و ثواب اور بخشش کا ذریعہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.